يا بني الإسلام هبوا للجهاد يا بني الإسلام أنتم قادة النشء الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ الدہر کی پہلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. خدا کی اس زمین پر اور صرف اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اتنے بڑے بڑے مظاہر موجود ہیں کہ انسان اگر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ رونا محسوس ہوتا ہے. اب تو خیر انسان نے اپنے ہاتھ سے ہی ایسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی قد و قامت اور زیادہ گھٹ گئی ہے. مثلا انسانی زندگی میں مکان انسان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. مکان اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اس میں رہے بسے، لیکن آج انسان نے مکان تو بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی، لیکن انسان ان مکانوں کے سامنے خود ہی ایک ایسی حقیر شے نظر آتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں انسان ان مکانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پھر اسی طریقے سے انسان نے بہت سی ایسی چیزیں جو در حقیقت اس کے لیے پیدا کی گئی تھی، انسان نے اپنی تخلیق کا مقصد یہ بنا لیا کہ وہ ان کے لیے پیدا کیا گیا. ان چیزوں سے ہٹ کر مظاہر فطرت پر آپ ایک نگاہ دوڑائیے. یہ پہاڑ، یہ سمندر، دریا، یہ بڑے بڑے درخت اور یہ بڑے بڑے صحرا، اس کائنات کے ایسے اتنے بڑے مظاہر اور اتنے بڑے مناظر ہیں کہ ان کے مقابلے میں قد و قامت کے اعتبار سے انسان کی کوئی اوقات اور کوئی وقت نہیں ہے. اس انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اتنی چیزیں وجود میں لا رکھی تھیں کہ وہ تو موجود تھی لیکن انسان اس کائنات میں نہیں تھا. گویا اس کائنات میں بہت سی چیزیں قابل ذکر تھیں، ان کا ذکر ہو رہا تھا، خدا کے منصوبے اور پروگرام کے اندر وہ موجود تھیں، لیکن انسان کا بھی وجود نہیں تھا. اس انسان کی تخلیق سے نہ معلوم کتنا عرصہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا اور یہ دیگر مظاہر پیدا کر کے چھوڑ دیے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. یہاں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ کائنات اور نظام کائنات صرف اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. یہ وقت اور یہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی سرا نہیں ہے. خالق کائنات کی صفات کی طرح یہ وقت کی صفت جو ہے یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو ختم نہ ہونے والی ہے، جس کی کوئی نہ پہلی حد ہے اور نہ کوئی آخری حد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے اور اس وقت کو یہ خصوصیت بخشی ہے
کہ یہ اللہ کی صفات میں شامل ہو گیا ہے وقت، اور اس پر زوال نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے لیے کوئی خاتمہ اور کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس لامتناہی زمانے کی جو سب سے بڑی خصوصیت اپنے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ ایک ریکارڈ نامہ ہے، ایک ایسا ترتیب دیا ہوا تاریخ کا مرقع ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس انسان کو معلوم ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ انسان نہیں جانتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے وجود میں آنے کے بعد عرصہ تک بھی اس کائنات میں ان چیزوں کا وجود تو تھا، ان کا ذکر تو اللہ کے فرشتوں کی زبانوں پر ہوتا تھا، وہ تو خدا کے منصوبوں میں موجود تھے، لیکن انسان نام کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا کہیں ذکر ہو۔ یہ تو اس آیہ کریمہ کا ذرا گہرائی میں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت عرصہ بعد اور خدا کے منصوبوں میں ایک ایک منصوبے کی جو مدت ہے وہ انسان کے تصور سے کہیں دراز اور کہیں بڑی ہے۔ تو یہ جو منصوبہ انسان کے ذمہ لگایا گیا، جس کے تحت اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، گویا زمین کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی اور دیگر جو مخلوقات تھی وہ مخلوقات اپنا اپنا رول ادا کر چکی تھیں یا کر رہی تھیں۔ عین اس دوران میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جدید منصوبہ، جس منصوبے کے تحت اس قرۂ ارضی پر ایک ایسے وجود کو اور ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا تھا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے انسان رکھا، اور جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے پروگرام اور اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کی تکمیل کرے، یعنی خدا کی خلافت اور خدا کی نیابت کا فریضہ انجام دے۔ تو اس اعتبار سے کوئی متعینہ نقطہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس لامتناہی زمانے میں وہ کون سا اسٹیج تھا جس اسٹیج پر ہم انگلی رکھیں اور کہیں کہ یہاں سے آدم کی تخلیق ہوئی، اور وقت کا یہ وہ دھارا ہے جہاں سے آدم نے اپنا بہاؤ شروع کیا وقت کے سمندر میں، اس لیے کہ یہ سمندر ایک لامتناہی اور بے کنار سمندر ہے، وقت کا سمندر، اور یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی زمانے کی قسم بھی کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے تاریخ کی، اور عصر جو ہے وہ زمانے کی وہ قسم ہے جس کا تعلق انسانی تاریخ کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں قسم اس بات پر کھائی گئی کہ انسان خسارے میں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر وہ چار خصوصیات جو اس کو خسارے سے بچانے والی ہیں وہ نہ ہوں، اور وہ اگر خصوصیات اس کے اندر موجود نہ ہوں تو انسان خسارے میں ہے، اور اس بات کا گواہ زمانہ ہے، اس بات کی گواہ وہ تاریخ انسانی ہے، خواہ وہ مرتب شدہ انسان کے ہاتھ میں موجود ہے یا غیر مرتب اور منتشر انسان کی اس معلوم تاریخ سے پہلے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں انسان اگر وقت کے سمندر میں اپنے آپ کو جانچنے اور ناپنے کے لیے ذرا اس کی طرف نگاہ دوڑائے کہ یہ وقت کا سمندر کب سے ٹھاٹھے مار رہا ہے، کب سے اس کے اندر یہ تموج برپا ہے، تو انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ جس طرح اس کائنات کے اندر، جس طرح اس سمندر کے اندر بے شمار چیزیں بہی چلی جا رہی ہیں، بے شمار چیزیں تیر رہی ہیں، بے شمار چیزیں اس کی تہہ میں موجود ہیں، اور بہت سی چیزوں کو یہ نگل رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو یہ اگل رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے وقت اور زمانے کے سمندر میں انسان ایک بلبلے کی مانند ہے کہ جس کا ایک وجود آیا اس کائنات کے اندر اور وہ جب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس زمانے کے اس سمندر میں
وقت کے اس سمندر میں انسان نام کا کوئی بلبلہ موجود نہیں تھا، انسان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور یہ انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو آگے چل کر خواہ طاغوت کا کوئی بھی روپ دھار لے، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، شداد بن جائے، حامان بن جائے، قارون بن جائے، ابو جہل اور ابو لہب بن جائے، کوئی بھی روپ تو اختیار کر لے، لیکن یاد رکھ کہ اس کائنات میں تیرا وجود اللہ تعالیٰ کی عنایت کی بنا پر اس طویل اور بے قرار زمانے کے اندر ایک بہت عرصہ بعد آیا تھا، اور اس کی ایک غایت تھی، اس کا ایک مقصد تھا۔ فرمایا کہ انسان عرصہ دراز تک اس وسیع سمندر وقت کے اندر کوئی قابل ذکر چیز رہا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ گویا یہ وقت کا سمندر بہہ چلا جا رہا تھا، اور اس میں دیگر تمام اشیاء اور دیگر تمام اجزاء موجود تھے، لیکن انسان نام کا ایک جز، انسان نام کی ایک شے کوئی اس کے اندر موجود نہیں تھی، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وقت کے سمندر کے اندر ایک بلبلے کا اضافہ کیا جائے، وہ کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے نسب العین کے اعتبار سے، اپنے مقاصد حیات کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے، لیکن وقت کے سمندر کے اندر اس کی حیثیت ایک بلبلے ہی کی مانند تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن پھر بھی یہ امکان اور احتمال تھا کہ یہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے کسی ایسی چیز سے اگر پیدا کیا گیا جس کے اندر الوہیت کا جوہر موجود ہو، جس کے اندر عظمت اور بڑائی کا جوہر موجود ہو، تو یہ انسان سب سے زیادہ بہکنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ابلیس محض آگ کی پیدائش، آگ کے اندر سے پیدا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، اور انسان اور ابلیس کی اس معرکے میں انسان کو بہرحال اس بات کا احساس اور اعتراف تھا کہ میری تخلیق جو ہے وہ اس خاک کی ہے، اور خاک کے اندر بہرحال عاجزی ہی لکھی ہوئی ہے، خاک کی فطرت کے اندر عاجزی ہے، دھیما پن ہے، اور دبنا ہے، اور نیچے بیٹھنا ہے۔ اور اگر اس انسان کی تخلیق کسی بہت بڑی چیز سے ہوتی تو ممکن ہے کہ یہ شیطان سے بڑھ کر تو اس فتنے کا شکار ہو جاتا جس فتنے کا شکار شیطان ہوا، اور اس نے کہا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہذا مجھے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ میں اس انسان کے سامنے سجدہ کروں، اگرچہ کہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا تو کیا، لیکن جس چیز سے پیدا کیا اس چیز کو میں نے ایسا حقیر بنا دیا کہ اس چیز سے مخلوق اور اس چیز سے وجود پا کر تو اس انسان کو اترانا اور اینٹھنا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ من نطفۃ امشاج، ایک مخلوط نطفے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ نطفہ بجائے خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود ایک ایسی ناپاک چیز ہے کہ اگر انسان کے بدن کے ساتھ لگ جائے تو وہ بدن ناپاک، کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک، اور اس کے اندر ایک کراہت کا تصور پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک بیزاری کا تصور پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک نفرت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ در حقیقت تو کیا ہے، اور پھر اس نطفے کے اندر بھی اس انسان کا وجود تلاش کرنے کے لیے اگر اس کے اندر اگر تحقیقی خوردبینوں سے نگاہ دوڑائی جائے تو وہ حقیر اور انتہائی باریک کیڑے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے اور کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا اس خوردبین میں دیکھنے والے کو بھی کہ ان لاکھوں جرثوموں میں سے کون سا جرثومہ ہے جو اس انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنے گا
جو آگے چل کر اپنے آپ کو فرعون اور نمرود کہلائے گا۔ ان لاکھوں جرثوموں میں سے بھی کوئی ایک جرثومہ ایسا ہوگا جس جرثومے کا دوسرے جرثومے کے ساتھ اپنے برعکس جرثومے کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، اور اس تعلق کے نتیجے میں ایک اتصال کے نتیجے میں انسان کی تخلیق کا آغاز ہوگا۔ اب آغاز کے بعد بھی، اس دونوں نطفوں کے ملنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انسان کی یہ جو دو نطفے آپس میں مل گئے، ان کے ملنے کے بعد اس انسان کا وجود کیسا ہوگا، یہ سیاہ ہوگا، یہ سفید ہوگا، یہ ہوش و گوش رکھنے والا، عقل و خیرت رکھنے والا، اعضاء و جوارے کی صحت کا حامل ہوگا، یا یہ گونگا اور بہرا اور اندھا اور نابینا اور لنگڑا اور لولا ہوگا، یا یہ مفلوج ہوگا۔ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو نطفے آپس میں مل گئے، ان سے وجود میں آنے والا جو انسان ہوگا اس کی حیت کیا ہوگی۔ پھر حیت کا بھی اگر پتہ چل جائے تو اس کے بعد بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اور آج کی جدید سائنس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج گو کہ ماں کے پیٹ میں دوران حمل میں وہ بچے کی آواز بھی سن کر بتاتے ہیں کہ یہ آواز آ رہی ہے بچے کی، لیکن اس کے باوجود اس انسان کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، فرمانبردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی تعین نہیں ہو پاتا، جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا ہے، جنت کے باغوں کے اندر اس کا بسیرا ہوگا یا دوزخ کی آگ کے اندر یہ جلے گا۔ دنیا کے اندر یہ خدا کے بندوں کے لیے ایک آیا بندگی بن کر آئے گا، یا دنیا کے اندر یہ شیطان کی علامت بن کر شیطانیت کا علم لے کر دنیا کے اندر آئے گا۔ اس کے وجود میں آنے تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، گویا پھر بھی یہ قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ تخلیق ہو گئی اس کی، ماں کے پیٹ میں اس کی ابتدا ہو گئی، اس کی حیت بھی بن گئی، اس کی شکل و صورت بھی بن گئی، لیکن اس کے باوجود کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے، یہ بچہ آگے چل کر کیا روپ دھارے گا۔ پھر وہ بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق کے مرحلے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس عالم وجود میں قدم رکھتا ہے، لیکن عالم وجود میں قدم رکھنے کے بعد بھی ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ذہین ہوگا یا غبی ہوگا، قابل ہوگا یا ناقابل ہوگا، نافرمان ہوگا یا فرمانبردار ہوگا، ہمارے لیے راحت اور آرام کا سبب بنے گا یا ہمارے لیے ملامت اور فرنج کا سامان بنے گا۔ ان کو اس وقت تک بھی نہیں پتا ہوتا۔ وہ یہ انسان پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں رہتا ہے عرصہ دراز تک، الا یہ کہ وہ آگے چل کر اپنے آپ کو ثابت کر دے ان شرائط کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے کہ سعادت تیرے لیے کیا ہے اور شقاوت تیرے لیے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو اس مخلوق نطفے سے پیدا کیا، اور اس کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف پیرایوں میں بیان کیے۔ مثلا کسی جگہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیے جانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی عبادت کے وظیفے پر لگائیں، یہ ہماری عبادت کے مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں، اپنا نائب پیدا کرنے والے ہیں۔ اور مختلف جگہوں پر اور فرمایا گیا کہ اس انسان کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کو ایک امتحان گاہ میں ڈال دیا جائے، اور یہ اس امتحان گاہ میں اپنے آپ کو اس خلافت کے قابل ثابت کرے یا ناقابل ثابت کرے، اس بات کا حامل بنے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سعادتیں جمع کر دی ہیں، یا اس بات کا حامل بنے کہ اس کے اندر ساری کی ساری شقاوتیں اور ساری کی ساری جو بدبختیاں ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں۔
ایک امتحان گاہ ہے یہ زمین، اس کرۂ ارض پر اس کو لا ڈالا گیا، گویا اس کا اس دنیا کے اندر پیدا کیا جانا یہ چراگاہ نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اس کے اندر انسان کو اسی لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ چر چگ کر اس دنیا سے اٹھ جائے اور باقی حیوانوں کی طرح گویا اس کا چرنے چگنے کا مقصد پورا ہو گیا اور یہ اس دنیا سے اٹھ گیا اور بس اس کا وظیفہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یعنی اس کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ذات ایسی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اے انسان تمہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی اور موت اس لیے رکھی تاکہ وہ یہ جانے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ گویا انسان کی زندگی اور انسان کی موت دونوں اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہے۔ انسان تخلیق کے بعد زندگی کی تمام سانسوں تک اور زندگی کے بعد پھر موت کے مرحلے میں داخل ہونے تک ایک امتحان گاہ میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک ٹیسٹ سے گزر رہا ہے کہ کیا وہ اچھے عمل کر کے اپنی تخلیق کے مقاصد پورے کرتا ہے یا اپنی تخلیق کے مقاصد سے انحراف کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو ایک آزمائش کے اندر ڈالیں، ایک امتحان کے اندر ڈالیں، اس کو آزمائیں۔ گویا اس کے اندر سعادت اور بدبختی کا دونوں رستے اس کے اندر رکھ دیے گئے، دونوں مواقع اس کے سامنے رکھ دیے گئے، اور اب ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ان دونوں رستوں میں سے کس رستے پر جاتا ہے۔ یعنی بندگی، اطاعت اور خلافت اور نیابت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اس کو اس دنیا میں برپا کیا گیا۔ جب یہ برپا ہو گیا تو اس کے برپا کیے جانے کے سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس دنیا میں نہیں ڈالا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو کسی پہلوان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ اس کو اکھاڑے میں ڈال دیں اور اسے کہا جائے کہ تو اپنے مد مقابل سے لڑ، نہیں، اس کو اس دنیا کے اکھاڑے کے اندر ڈالنے سے پہلے اس کو وہ تمام ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، جن ذرائع اور وسائل کو اختیار کر کے یہ سعادت کے راستے پر چل سکتا تھا، یہ نیک بختی کے راستے پر چل سکتا تھا، یہ کامیابی اور فلاح کے راستے پر چل سکتا تھا۔ اور ان تمام اسباب اور ذرائع میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے معاون کون سے فیکٹرز اس دنیا کے اندر رکھ دیے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تو اس کائنات کی، اس کرۂ ارضی کی باقی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کرۂ ارضی ہی کی تمام چیزوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو، ان ہواؤں کو اور ان پہاڑوں کو اور ان کائنات کی پتہ نہیں کتنے مظاہر ہیں جن کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ اس کے پیٹ میں جانے والا گندم یا چاول کا ایک دانہ جو اس کی خوراک بنتا ہے اور جس خوراک کو یہ حاصل کر کے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے اور وہ قوت اس کو خلافت کے فرائض انجام دینے کے قابل بناتی ہے، اس گندم اور چاول کے ایک دانے کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سمندروں سے اٹھنے والے ان بادلوں اور اپنی ہواؤں اور اپنے سورج کی کرنوں اور اپنی زمین کی اس رویدگی کی صلاحیتوں کو سب کو جمع کر کے اس ایک دانے کی تخلیق کا کام کیا تاکہ وہ دانہ اس خلیفہ کی خدمت کرے، وہ دانہ اس خلیفہ کی صلاحیت اور قوت میں اضافہ کرے اور یہ خلیفہ خلافت کے تقاضے پورے کرے۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اس کا خدمت گار بنا دیا گیا، اس کائنات کی ہر چیز کو اس کی چاکری میں اور اس کی نوکری میں لگا دیا گیا۔ پہلی چیز تو اس کے لیے خلافت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آلات کی سازگاری کی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی باقی تمام چیزوں کو اس انسان کی خدمت میں لگا دی، پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں ڈال دی کہ جن صلاحیتوں کی بنا پر یہ بطریق احسن خلافت کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ اور ان صلاحیتوں میں انسان کو یہ جو عقل و خرد دی گئی، ہم اس کے لیے ایک لفظ عقل و خرد استعمال کرتے ہیں
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اعضاء و جوارح میں سے 3 اعضاء جو ہیں ان کا اپنی کتاب مبین کے اندر خاص طور پر بار بار ذکر کیا ہے کہ وہ 3 چیزیں اس کے لیے انتہائی زیادہ ضروری تھیں جنہیں ہم گیٹس آف نالج کہتے ہیں. وہ گیٹس آف نالج ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، ویسے تو ماہرین نفسیات اور یہ جو انسانی اجسام کے ماہرین ہیں وہ یہ جو حواس خمسہ ہیں ان 5 کے 5 حواس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور بلا شبہ 5 کے 5 حواس اپنی جگہ انتہائی زیادہ اہم ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حواس میں سے 3 کا ذکر اپنی کتاب کے اندر جگہ جگہ کیا ہے، اور ایک بڑی دلچسپ اور بڑی ہی معنی خیز اور بڑی ہی قابل غور بات یہ ہے کہ جہاں بھی ان 3 اعضاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں ساتھ شکر کا تقاضا کیا. یعنی معان جہاں بھی ان کا ذکر کیا، مثلا یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس انسان کو ہم نے اس آزمائش گاہ میں ڈالا، اس امتحان گاہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو سمع اور بصر دیے. یہ 2 اعضاء ایسے ہیں کہ گویا انسان کی اس تقاضا خلافت کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ مؤثر یہ ذرائع ہیں سمع اور بصر، کیونکہ یہ وہ 2 ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے اندر وہ علم اور شعور کا ملکہ پروان چڑھا سکتا ہے، اور اس کو حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ اور نیکی اور بدی اور گناہ اور ثواب اور اچھائی اور برائی کا پتہ چل سکتا ہے. سمع اور بصر. اگرچہ میں آگے جو ایک اور چیز کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان 3 اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر کا تقاضا ایک فوراً، یعنی گویا ان 3 اعضاء کا فوری جو شرط لگائی گئی ان کو بطور عطیہ انسان کو دینے کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے دیے گئے تاکہ انسان شکر گزار بنے. فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان ان اعضاء اور جوارح کو پانے کے بعد شکر گزار بنے. یہاں تو یہ چونکہ ٹیسٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو اس امتحان گاہ میں ڈالا کہ چاہے تو یہ شکر گزار بنے اور چاہے تو یہ ناشکرہ بنے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر مختلف اور جگہوں پر جہاں ان اعضاء کا ذکر کیا ہے وہاں فوراً بعد شکر کا تقاضا کیا ہے. مثلا سورہ الملک کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ تمہارے لیے سمع اور بصر، یہ کان اور یہ آنکھیں اور افئدہ یہ دل بنایا، اور تم میں سے کم ہی ایسے ہیں جو کچھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مقامات پر فرمایا سورہ النحل کے اندر کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. گویا اس وقت یہ 3 ذرائع تمہارے مؤثر طور پر کام نہیں کر رہے تھے. جس چیز کا نام عقل اور خیرت اور شعور ہے وہ اس وقت پختہ نہیں تھا جب تم ماؤں کے پیٹوں سے نکلے. پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب تمہارے اندر یہ خیرت اور عقل کے جوہر مکمل ہو گئے، اور مسئول بھی تم اسی وقت سے ہوتے ہو کہ جس وقت تمہارے اندر عقل و شعور مکمل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی مسئولیت کا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آغاز مسئولیت اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان شعور میں ہوتا ہے. یہی انسان جو پوری کامل جسامت کے ساتھ پوری عقل و شعور میں ہو کر بھی اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ کر بھی اگر خدا نخواستہ دیوانہ ہو جائے تو مسئولیت سے اسی وقت بری قرار دے دیا. یوں ہی وہ عقل و شعور سے محروم ہو گیا، مسئولیت ذمہ داری اس پر سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. لیکن جب یہ عقل و شعور کا حامل ہے تو اس وقت تک اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں صلاحیتیں اس لیے دی گئی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اور یہ ڈائریکٹ یہ 3 اجزاء بدن کے
یہ ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کو ان تینوں اجزاء کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ انسان کے تین اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس انسان سے حساب لے گا. ان کے بارے میں پوچھے گا کہ اتنی بڑی ایک نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی اور اس نعمت کو پانے کے بعد تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا, کس حد تک کیا. اسی طرح فرمایا سورہ المومنون میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمع اور ابصار اور افئدہ یعنی کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا, اور تم میں سے اس کے باوجود پھر تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے. اس کے بعد پھر سورہ سجدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یعنی یہ جملہ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کے اندر کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے, اور ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس افئدہ یعنی یہ جو دل ہے, اور ہمارے ہاں کیونکہ انسان کے ذہن کو دماغ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس کے بارے میں چرچا زیادہ ہوتا ہے. ماہرین اجساد ہوں, اجسام ہوں یا ماہرین نفسیات ہوں, وہ انسان کے اس دماغ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن شریعت اسلامی نے انسان کی اس دل کو زیادہ اہمیت دی ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ارشاد آپ ذہن میں لائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر, سینے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جس نے اس کو سنوار لیا وہ سنور گیا, جس نے اس کو بگاڑ لیا وہ بگڑ گیا. گویا انسان کے بگاڑ اور انسان کے سنوارے جانے کا منبع اور سرچشمہ انسان کا یہ قلب ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے اندر جب اس یعنی سمع اور بصر اور افئدہ اس کے برعکس, یہ تو وہ سعادت کی علامتیں ہیں کہ اللہ نے نعمت کے طور پر دی, جہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کی بنا پر انسانوں کو ان سعادتوں سے یکسر محروم کر دیا, وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ختم اللہ علی اذہانہم, ان کے ذہنوں پر وہ مہر لگا دی, فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس اعتبار سے انسان کا یہ دل جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور انسان کے یہ ایمان کا مرکز اور محور یہ دل ہی ہوتا ہے. اس دل کے اندر سے تمنائیں کہاں سے پھوٹتی ہیں؟ ایمان کا مرکز اور محور کون سا ہے؟ کس جگہ کو خدا کا گھر کا قرار دیا گیا ہے؟ یہ انسان کا دل ہے جو اللہ کا گھر ہے. انسان کی تمام خواہشوں کا مرکز اور تمام تمناؤں کا مرکز یہ دل ہی ہے. اسی سے وہ چیزیں پھوٹتی ہیں, تمنائیں اور خواہشیں, جو انسان کو بہکا دیتی ہیں, انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, اور انسان کا جو ایمان والی تمنا ہے یا بلند عزائم ہے ان کا بھی جہاں تک تعلق ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان جو ہے یہ محض تمناؤں کا نام نہیں, یعنی اس کے اندر سے ایمان ایک جوہر کے طور پر پھوٹے گا اور پھر وہ انسان کے اعضاء و جوارے کو متحرک کر دے گا. اور اسی لیے کہا یعنی دل جو ہے یہ پمپ کر رہا ہے خون تمام کے تمام اعضاء کے اندر, اور اس کا پمپ کرنا اعضاء و جوارے کے اندر خون گویا حرکت اور عمل یہ پمپ کر رہا ہے, حرکت اور عمل کی صلاحیت پمپ کر رہا ہے. تو اس بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب مبین کے اندر اس سمع اور اس بصر کو اور اس دل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی, اور جہاں بھی اس کا تذکرہ فرمایا وہاں ساتھ اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار. یہ تو ایک خارجی جوہر تھا جو انسان کو عطا کیا گیا, اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ انسان کو جب عطا کیا گیا اسی وقت وہ مسئول بن گیا, ذمہ دار بن گیا. اس کو اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا کہ جب تجھے عقل و شعور کے یہ ذرائع عطا کیے تھے تو تو نے ان کا حق ادا کیا یا حق ان کا ادا نہیں کیا. لیکن اس سے بھی ہٹ کر, ان چیزوں سے بھی ہٹ کر پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان سے اس آزمائش گاہ میں ڈال کر اس پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا, اس کو پورے وہ سامان فراہم کیے گئے جن سامانوں سے لیس ہو کر یہ اس امتحان میں پاس ہو سکتا ہے. اگر ایک طالب علم مدرسے کے اندر داخل ہو اور داخل ہوتے ہی اس کو پکڑ کر
کمرہ امتحان میں لا بٹھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ پیپر حل کرو، تو اس پر بلا شبہ بڑا ظلم ہے۔ لیکن اگر ایک طالب علم کو 1 سال تک اساتذہ بڑی تندہی سے اور بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، اس کو ادارے کی طرف سے کتابیں فراہم ہوتی ہیں، اس کے لیے تعلیم کی ساری سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، اس کے لیے پورا تعلیمی ماحول مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کو تمام اسباق پڑھا کر، اس کو تمام اسباق بتا کر پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو نالائق اور نکموں میں لکھا جائے گا اور اس کو ناکام اور نامراد قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جب اس امتحان گاہ میں اس کو ڈالا، خلافت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جتنے سامان ضروری تھے وہ سارے کے سارے سامان اس کو عطا کر دیے، اور ان سامانوں میں سمع اور بصر اور فؤاد، اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ایک اگلی چیز بھی اس کو عطا کی۔ اسی پر بس نہیں کر دیا گیا کہ انسان کو یہ اعضاء و جوارے عطا کر دیے گئے، نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی عطا کر دی، کیونکہ انسان کی یہ جو عقل اور شعور ہے یہ انسان کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مکمل راہبری اور رہنمائی یہ انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ تمام تر یعنی بن جائے، عقل ہی پر دار و مدار کیا جائے، تو یہ ایک ایسا فتنہ بن جاتا ہے کہ یہ انسان کو، یا اقلیت کا یہ دور ہے 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں یہ جو ایک پوری لہر اٹھی اقلیت کی یورپ سے، اور ہمارے ہاں بھی ہمارے بزرگ سر سید احمد خان اور ایک پورے کا پورا طبقہ اس سے متاثر ہوا، اور آج بھی بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں ہیں۔ تو آخر یہ کیا تھا؟ انہوں نے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ جو چیز انسان کی عقل میں آ جاتی ہے وہ حقیقت ہے، اور جو انسان کی عقل کی گرفت میں نہیں آتی وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور انسان کی عقل میں کتنی چیزیں ہیں جو آتی ہیں، بجائے خود اس کا یہ وجود اس کی عقل کی گرفت میں نہیں آتا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، وحی، جنت، دوزخ، گویا ایمانیات ساری کی ساری عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ ایمانیات کو آپ عقل کے معیار اور پیمانے سے جانچ اور پرکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ایمان بالغیب ہی وہ چیز ایسی ہے کہ جو مؤثر اور ضروری قرار پاتی ہے، ورنہ انسان یہ سوچے اور سمجھے کہ پہلے میں عقل سے استدلال کروں گا، اور اس کے بعد اگر مجھے اس استدلالی صلاحیت نے مطمئن کر دیا تو پھر میں ایمان لاؤں گا، تو وہ اس کا ایمان نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو پیدا کیے جانے کے بعد انا ہدیناہ السبیل، ہم نے پھر اس کو ایک رستہ بھی سکھا دیا اور رستہ بھی بتا دیا۔ اس کی یعنی ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے کہ جو اس کائنات میں ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پچھلے جمعہ بھی یہاں عرض کیا گیا تھا سورہ الاعلیٰ کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ایسی ذات ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر کے دائرے مقرر کیے اور پھر ہر چیز کو ہدایت بخشی۔ یہاں ہدایت سے مراد انسان کی وہ جبلت ہے یا حیوان کی وہ جبلت ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارنے کا رستہ خود متعین کرتا ہے۔ ایک مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتے ہی اس کی وہ جبلت ہی اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، اس کا دشمن کیا ہے، کس چیز سے اسے بچنا ہے، کس چیز کے پاس جا کر اسے پناہ لینی ہے۔ اسی لمحے اگر کوئی چیل اور کوا آ جائے وہ فوراً اپنی ماں کے پروں میں جا کر پناہ لیتا ہے۔ وہ چوزا کس چیز نے اس کو گائیڈ کیا؟ وہی جو ہدایت اس کی جبلت کے اندر ڈال دی گئی، اسی کی بنا پر اس کو یہ پتہ چلا کہ میری پناہ گاہ یہ ہے۔ اس حد تک انسان ہی کو نہیں بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت بخشی۔ اس کے بعد پھر خاص انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا ایک دوسرا اہتمام کیا، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد کے درمیان پہچان اس کو بخش دی، اچھائی اور برائی کا رستہ الگ الگ کر کے بتا دیا، جنت اور دوزخ کے لیے دونوں طرح کے اعمال کی تشخیص کر دی، اور اس کو بتا دیا کہ ان اعمال کا یہ نتیجہ نکلے گا، ان اعمال کا یہ نتیجہ نکلے گا۔
یہ گویا ہدایت کا دوسرا رستہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، کافر اور مومن سب کے لیے ہے۔ کافر بھی اس ہدایت نامے کو پڑھ کر تو جانچ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ میرے لیے نجات کا رستہ کون سا ہے اور میرے لیے عذاب کا رستہ کون سا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنی کتاب مبین کے اندر یہاں بھی یہ فرمایا کہ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو رستہ سجا دیا، جنت اور دوزخ کا رستہ سجا دیا۔ اور سورہ البلد میں فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو ہم نے دونوں رستے بتا دیے، سیدھا رستہ بھی ٹیڑھا رستہ بھی، یہ جنت کو جائے گا یہ دوزخ کو جائے گا، جس کو چاہو اختیار کرو۔ اور پھر اس کی فطرت کے اندر جیسا کہ تمام کے تمام حیوانوں کی فطرت کے اندر وہ جبلی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، خود اس انسان کی فطرت کے اندر اور کسی اعتبار سے نہیں، نیکی اور بدی کے اعتبار سے وہ جبلی رہنمائی اس انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں ایک دلی خوشی محسوس ہو، اور بدی وہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے کے بعد ایک انسان کو ایک احساس زیاں سا پچھتاوا سا لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر سے دونوں کیفیتیں پھوٹتی ہیں اور دونوں کیفیتیں بتا دیتی ہیں کہ نیکی کی گئی ہے یا بدی کی گئی ہے۔ اور اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ الشمس میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو فسق و فجور اور نیکی اور پرہیزگاری دونوں اس کو گویا الہام کر دیا گیا، اس کی فطرت کے اندر ڈال دیا۔ اس طریقے سے انسان کو ان سامانوں سے لیس کر کے اتنے بڑے گویا سامان فراہم کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امتحان گاہ کے اندر ڈالا ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے یہ نتیجہ ہوگا، اور اگر یہ ناشکری کا رویہ اختیار کرے، کفر کا رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے یہ نتیجہ ہے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کا پورا سامان فراہم ہو جانے کے بعد، نیک اور بد اس کو سمجھا اور سجا دینے کے بعد، حق اور باطل کی پہچان اس کو دے دینے کے بعد اس کے لیے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہی اس کے لیے آزمائش ہے کہ یہ رستہ کون سا اختیار کرتا ہے، حق کا رستہ اختیار کرتا ہے یا باطل کا رستہ اختیار کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ کر پناہ لیتا ہے یا کفر کے دائرے میں جا کر پناہ لیتا ہے، سچائی اور راستی کو اپناتا ہے یا جھوٹ اور بدبختی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری اور کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے اس کے لیے، اس انسان کے لیے آزمائش، اور اس آزمائش میں پڑنے کے بعد چونکہ انسان جب دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، بدبختی کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بارے میں چونکہ کسی بہت بڑی غلط فہمی اور کچھ فہمی کا شکار ہو کر وہ رستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ کافر ظاہر ہے کہ شعوری طور پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا سامان فراہم کر دیا پہچان کا، اس کے بعد جب وہ کافر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا ہی میں ان 3 آیتوں کے آغاز ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو اس کی اوقات کا علم دے دیا کہ اے انسان تیری اصل کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، کہ اس لامتناہی زمانے کے اندر جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک وقت تو عرصہ دراز تو ایسا بھی گزرا کہ تیرا وجود ہی نہیں، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور جب قابل ذکر چیز بنا تو اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک جب تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت اور سمع اور بصر اور یہ فؤاد ان صلاحیتوں سے ممتاز نہیں ہوا، تب تک بھی تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک پاگل آدمی باشعور اور صاحب عقل آدمیوں کے نزدیک کوئی قابل ذکر نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی غلط حرکت کر دیتا ہے تو اس کی غلطی قابل گرفت نہیں تصور کی جاتی۔ قابل گرفت انسان اس وقت ہوگا، اور اس وقت ہوا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نصب العین زندگی بھی بتا دیا، اور اس نصب العین کی تکمیل کے لیے اس کو سارے کے سارے ذرائع اور وسائل بھی فراہم کر دیے۔
اس کے بعد اس انسان کے لیے مسئولیت کا درجہ آتا ہے، حساب کا درجہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ اس انسان کی تخلیق دراصل ایک آزمائش ہے۔ یہ انسان اس دنیا کے اندر چرنے چگنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا کے اندر اس کا مقصد عیش اور تعیش نہیں ہے، راحت اور آسائش نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر اس کی زندگی کا نصب العین ایک بہت بڑا نصب العین ہے۔ کل ہی اللہ کا ایک بندہ عالمی اسلامی تحریکوں میں اس عالم عرب کی سب سے بڑی تحریک اخوان المسلمون کا سربراہ اس دنیا سے شیخ عمر طلمسانی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس شخص کی ظاہری زندگی مصر کے اندر اور عرب کے اندر رہنے والے بے شمار انسانوں کے مقابلے میں آسائشات زندگی کے اعتبار سے اس کا گھر بڑا ہی انتہائی معمولی گھر تھا۔ یہاں دبئی میں رہنے والے ممکن ہے کہ انتہائی اجڑ اور گنوار لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھروں کے اندر آسائشات اور تعیشات اتنی زیادہ ہوں کہ عمر طلمسانی کے گھر میں اس کے گھر میں جو پنکھا لگا ہوا اس کا بھی بل اہتمام ذکر آیا کہ کسی شاگرد نے اس کو بطور ہدیہ دیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، چھ جائے کہ آپ کے یہ اے سی، چھ جائے کہ آپ کے یہ فریج، چھ جائے کہ آپ کی زندگی میں دخیل بے شمار سامان عیش، اور اس آدمی کا، اس ہستی کا اس دنیا سے اٹھنا ایسا ہے کہ آج میرے خیال میں شرق و غرب کے اندر بے شمار بر اعظموں کے اندر بکھرے ہوئے اس کے عقیدت مند، خواہ وہ عرب تھے یا وہ عجمی تھے، ان کے دلوں کے اندر وہ تعصب اور وہ رنج اس کے جدا ہونے کا آج طوفان کی صورت میں اٹھ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہستی نے، اس شخص نے اپنی زندگی کو اگر چرنے چگنے کے لیے وقف کیا ہوتا تو ان چند دانوں ہی سے اس کی نسبت ہوتی جو کھا گیا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو اس نصب العین کے لیے وقف کیا تھا، اور اس نصب العین نے اس کو وہ عظمت بخش دی تھی کہ جس عظمت کے نتیجے میں آج وہ دنیا سے اٹھ رہا ہے تو عظیم لوگوں کی طرح اٹھ رہا ہے، اور اٹھ رہا ہے تو مقبول لوگوں کی طرح اٹھ رہا ہے۔ اور مقبول بندوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو دنیا کے بے شمار بندے، اللہ کے بے شمار بندے ان کے لیے حسن ظن اور ان کے لیے ایک بہترین جذبہ خلوص رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ علامت سعادت، جو سعادت اگر انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو اسی سرزمین مصر کے اندر فرعون اٹھا اور آج تک وہ کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے گالی، اس کا نام لینے والا آدمی آج دن تک بھی بھلے طریقے سے اس کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شیخ عمر طلمسانی ہو، حسن البنا شہید ہو، سید قطب ہو، کہ جو اس سرزمین میں حق کی علامت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اگر مقام عطا کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو یہ رستہ اختیار کرے، سعادت کا رستہ، نیکی کا رستہ، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ایک امتحان گاہ کے اندر تصور کرے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ وہی نتائج مرتب کرے گا جو اپنے خاص بندوں کے لیے وہ مرتب کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔